کسی نے پوچھ لیا تھا حضرت امام مالک سے کہ توحید سمجھیں تو کیسے سمجھیں؟ فرمانے لگے منہ میں جو زبان ہے اس پر توجہ کرو، لذت توحید محسوس ہوتی رہے گی۔ پوچھا کیسے؟ فرمانے لگے اس طرح، یہ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ پنجاب میں پیدا ہو، خواہ وہ بلوچستان میں ہو، خواہ وہ افغانستان میں ہو، خواہ وہ ایران میں ہو، خواہ وہ عرب شریف میں ہو، یہ گوشت کا ٹکڑا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن ماں کی گود میں کہیں جب بولے تو فصیح عربی بولتا ہے، کہیں اسی ٹکڑے سے پنجابی کے لفظ نکلتے ہیں، کہیں یہ بولتا ہے تو انگلش بولتا ہے، کہیں اسی سے پشتو کے الفاظ نکلتے ہیں۔ حضرت امام مالک کہنے لگے جو کہتا ہے کہ خدا نہیں اسے میرے سامنے بٹھاؤ، اس کی زبان بولے گی کہ خدا ہے۔ کہتے اگر کوئی قدرت نہ ہوتی تو پھر ہر زبان ایک ہی بولی بولتی، جدا جدا لینگویج کیوں ہے، بولیاں، پھر نغمے، پھر ترنم، کوئی بولے تو وہ حمیر کی سی آواز، کسی کی وہ ترنم والی بلبل بھی فدا، کوئی بولے تو شیر کی گرج، یہ ایک ہی ٹکڑے میں، یہ اتنی چیزیں جو پیدا کرے اسے رب کائنات کہا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا آپ سمجھا دیں ہمیں مسئلہ توحید، فرمانے لگے بالکل آسان ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگے قلعۃ ملسا، ایک قلعہ ہے، ہوا بند ہے، اندر اس کے سونا ہے، باہر اس کے چاندی ہے، اس کی دیوار پھٹتی ہے، حالانکہ ہوا بند تھا، اندر سے جاندار برآمد ہوتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ جو ہوا بند قلعے میں جاندار کو جان بھی دے، سننے کی طاقت بھی دے، دیکھنے کی شان بھی دے، اسے رب کائنات کہا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیا بند قلعہ؟ فرمانے لگے وہ مرغی کا انڈا، اندر زردی، باہر سیال مادہ، پھر اوپر انڈے کی وہ دیوار، ہوا بند، باہر سے ہوا اندر نہیں جاتی، لیکن وقت معین پر مخصوص شرائط کے بعد جب وہ انڈا ٹوٹتا ہے تو چوزا بولتا باہر آ جاتا ہے۔ فرمانے لگے اس ماحول میں جس نے جان دی اور باقی رکھا وہ ذات ہے جس کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے، جس کی قدرتیں کامل ہیں اور جو اس بات کے لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اسے وحدہ لا شریک مانا جائے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ بھی تقریر سنائیں توحید کی، کیا ہے؟ فرمانے لگے بڑی آسان ہے، ورقۃ الفرسان، شہتوت کا پتا، اس کو دیکھ لو، وہ پتا ہرنی بھی کھاتی ہے، بکری بھی کھاتی ہے، وہ پتا ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے، وہ پتا شہد کی مکھی بھی استعمال کرتی ہے۔ کہتے ہیں اگر کائنات چلانے والی وہ ذات علیم و خبیر نہ ہوتی تو جب پتے کا مزاج ایک جیسا ہے، یہ نہیں کہ جو بکری نے کھایا وہ اور تھا اور جو ہرنی نے کھایا وہ اور تھا، مزاج سب کا ایک تھا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ ہرنی نے کھایا تو کستوری بنی، بکری نے کھایا تو مینگنی بن گئی، شہد کی مکھی نے استعمال کیا تو میٹھا شہد بنا، ریشم کے کیڑے نے استعمال کیا تو نرم ریشم بن گیا۔ فرمانے لگے چیز ایک ہے مگر پروڈکشن جدا جدا کیوں ہے؟ فرمایا جس کی یہ شان ہو اسے رب کائنات کہا جاتا ہے۔ امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا، دہریوں کی پوری جماعت تھی، کہتے تھے ہم خدا نہیں مانتے، بس کائنات اپنے آپ ہی چل رہی ہے۔ فرمایا یہ دجلہ بہ رہا ہے، ایک جانب کرخ ہے دوسری جانب رصافہ ہے، تم میرے پاس آئے ہو، یہ تمہاری عقل کیا مانتی ہے کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے خود درخت گرا، تختے بن گئے، جڑ گئے اور کشتی بن گئی اور موجیں طغیانی پر تھیں، ہوا مخالف سمت کی تھی مگر کشتی خود بخود چلتی گئی اور اس نے سواریوں کو ساحل مراد تک پہنچا دیا۔ تو کہنے لگے امام یہ تو عقل بالکل تسلیم نہیں کرتی کہ سب کچھ خود ہی ہو جائے اور پھر بغیر ملا کے کشتی
میرے امام کہنے لگے پھر مجھ سے جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی تو خدا کے بغیر ہستی بھی نہیں چل سکتی۔ توحید کا مضمون ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، ہر طرف عظمت ہے، چرچا ہے، ہر طرف اس کا ایک نکھار موجود ہے۔